بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول شہر اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ آگ سے آزادی ہے۔ یعنی پہلے حصے کے اندر اور پہلے عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت زیادہ کر دیتے ہیں، دوسرے حصے کے اندر مغفرت کو زیادہ کر دیتے ہیں اور تیسرے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزادی اور آگ سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی کی مناسبت جو ہے ہمیں اس مہینے کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اسی کی مناسب جو علماء کرام نے کچھ دعائیں اس کے لیے متعین کی ہیں۔ حالانکہ حدیث میں تو صرف یہی ہے کہ پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ آگ سے خلاصی ہے۔ علماء کرام نے اسی مناسبت سے یعنی پہلے حصے رحمت ہے تو رحمت کے متعلق دعا ہمیں کرنی چاہیے، تو پہلے حصے کے متعلق علماء کرام نے اس کی دعا تجویز فرمائی، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ پہلے عشرے کے اندر یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ حالانکہ باقاعدہ حدیث کے اندر یہ نہیں آیا کہ یہ دعا جو ہونی چاہیے، تو اس حدیث کو سنت سمجھے بغیر سنت سمجھیں گے تو یہ غلط ہے۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث کے اندر باقاعدہ آئی نہیں کہ یہ دعا پڑھنی ہے تو ہم اس دعا کو کیوں لازم کریں؟ لازم نہیں کر رہے ہم، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلا حصہ رحمت ہے تو رحمت کے متعلق کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ آسان دعا ہے، حدیث میں ہی جو یہ دعا آئی ہے، قرآن و حدیث کی دعا ہے اکثر، تو انہی میں سے جو مناسب تھی اس عشرے کے متعلق وہ علماء کرام نے ہمیں بتلا دی ہے۔ دعا کرنے کا تو کچھ بھی دعا کر سکتے ہیں، خاص طور رحمت کا مہینہ ہے تو رحمت کے دعا جو ہے اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے قرآن و حدیث کی ہی دعا جو ہے اس کے مناسب ہے، اس لیے اس عشرے کے اندر جو ہے دعا بتلا دی جاتی ہے۔ پہلے عشرے کی دعا یہ بہتر ہے، یہ دعا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی رحمت کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لازم ضروری سمجھیں گے تو غلط ہو جائے گا، لیکن لازم ضروری سمجھے بغیر یہ دعا پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دعا ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ تو میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور بلا شبہ آپ بہتر رحم کرنے والے ہیں، کیونکہ اس کے اندر رحمت کا مادہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے رحمت کی اور جو ہے رحم کرنے کی دعا اس کے اندر شامل ہے، اس لیے پہلے عشرہ کیونکہ رحمت کا ہے تو اس سے مناسبت ہے، تو اس لیے اس دعا کو پڑھنا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پہلے عشرے کے اندر اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے ترجمے کے اعتبار سے خاص طور۔ دوسرا عشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، کہ اس کا درمیانی حصہ اور درمیانی عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس لیے اس میں مغفرت کی دعا خاص طور آدمی کو کرنی چاہیے۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، استغفار یہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی استغفار ہو سکتے ہیں، یا استغفر اللہ بھی کہہ لیں گے وہ بھی استغفار ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی استغفار یا جس میں خاص طور مغفرت کے معنی پائے جائے کوئی بھی دعا اس میں سے پڑھ سکتے ہیں، اور استغفار کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا ترجمہ بھی ایک مرتبہ سماعت فرمائیں، استغفر اللہ ربی، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں جو میرا رب ہے، اذنبتہ، اور جو گناہ میں نے کیا ان کی مغفرت چاہتا ہوں، واتوب الیہ، اور میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ ہی کی طرف جو ہے آتا ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے۔ تو جو ہے دوسرے عشرے کے اندر خاص طور استغفار کی آدمی کو عورت کو یعنی ہر مسلمان کو جو ہے کثرت کرنی چاہیے، بہتر ہے۔ یہ عشرے کے مناسبت سے جو ہے دعا بتلائی گئی ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے تو اس میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، یہ دعا جو ہے کثرت سے کرنی چاہیے، استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تیسرا عشرہ اللہ کے رسول نے فرمایا وآخرہ عتق من النار، کہ تیسرا عشرہ جو ہے وہ آگ سے آزادی کا ہے، آگ سے خلاصی کا ہے۔ اس کے مناسب جو ہے یہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار، کہ اللہ تو مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما، جہنم سے نجات عطا فرما، کیونکہ یہ دعا اس تیسرے عشرے کے بالکل مناسب ہے، اس لیے اس دعا کو اس تیسرے عشرے کے اندر خاص طور پڑھنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ دعا بہتر کے لیے ہے صرف،
کیونکہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، تیسرا حصہ جو ہے آگ سے آزادی ہے. تو اسی مناسبت سے تین دعا جو ہے خاص طور متعین کر کے ترجمے کے اعتبار سے مناسب کر کے جو ہے بتلا دی گئی ہیں. ضروری لازم کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ آدمی جو ہے کوئی سی بھی دعا اور کسی وقت کیسی بھی دعا جو ہے مانگ سکتا ہے. یہ تھوڑی بہتر کے لیے بتلا دی گئی ہیں. اس کو ضروری اور لازم یا سنت سمجھ لیں گے، اشرے کے اندر دعا پڑھنے کی سنت ہے تو غلط ہو جائے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس لیے جو ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے. ایسے ہی تیسرے اشرے کے اندر ایک دعا اور ہے جس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. خاص طور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ اللہ کے رسول نے اس دعا کو جو ہے بتلایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. خاص طور شب قدر کی دعا ہے. تو جب کیونکہ آخری عشرے کے اندر یہ اکثر جو ہے امید ہوتی ہے شب قدر کی، اس لیے آخری عشرے کے اندر اس دعا کی بھی کثرت جو ہے ہر مسلمان کو کرنی چاہیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے. عفو عنی، اور تو مجھے معاف فرما. اس لیے ہمیں ان دعاؤں کی کثرت رمضان کے اندر اور عشرے کے اعتبار سے کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.